نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو روک کر نہ رکھے۔ اب کتنی پیاری بات یہاں پر فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے۔ ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، اور جو بات زبان سے نکل جاتی ہے اور کمان تیر سے نکل جاتا ہے تو وہ پرایا ہو جاتا ہے، تو زبان کو روک کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے جو دانتوں کے درمیان یعنی زبان اور دوسری دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان کی حفاظت کی ضمانت دے کہ ان کا غلط استعمال نہ کرے گا، ان کو گناہ کی راہ پر نہ لگائے گا، ان کی حفاظت کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی زبان کو روک کر نہ رکھے، یعنی اس کو گناہ آلود نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، بدگوئی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے، گالی نہ دے، فسق و فجور اس سے بیان نہ کرے، چغلی غیبت سے خود کو روک کر رکھے۔ آگے ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا مقصود الہی نقشبندی صاحب تحریر فرماتے ہیں، اکثر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے تو کہا کہ اگر مجھے کوئی زبان کی ضمانت دے، ایک شے زبان کا کہا گیا جنت پہ جانے کے لیے، یعنی چغلی غیبت، فحش کلامی، لڑائی جھگڑے اور یہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایمان کامل حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان گناہوں سے بچا جائے، اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کو ان باتوں سے روک کر رکھا جائے۔ ان سے بچنا اور زبان کو سنبھال کر روک کر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن صرف ایک زبان سے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ فحش کلامی، بد کلامی، بدگوئی، گالم گلوچ، اسی طرح جو ہے غیبت، چغلی، کسی پر بہتان، مختلف قسم کے گناہ ہیں جو انسان صرف اس زبان کے ساتھ کرتا ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم ان اعمال کا ذکر کریں گے جو ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ایمان کامل نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بہت طعنے دیتا ہو، بہت لعنت کرتا ہو، بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، وہ مومن نہیں ہے، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کون شخص؟ جو طعنے بہت دے، لعنت بہت کرے، بد زبانی کرے اور بے حیائی کی باتیں کرتا پھرے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ بہت طعنے والا، بہت لعنت کرنے والا، بد زبانی کرنے والا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہے، یعنی کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، اور اس کے یہ گناہ اس کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم بحیثیت مجموعی قومی طور پر اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ جس شخص کو دیکھو جتنا بڑا بدگو، بد اخلاق، جتنا زیادہ گالم گلوچ کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہے، وہ اتنا ہی جو ہے وہ مشہور ہے، سوشل میڈیا کے اندر ان ہے، اور خوبی کی باتیں کرنے والے، ایمان کی باتیں کرنے والے، ان کو سننے والے لوگ کم ہیں، اور گالم گلوچ کرنے والے، دوسرے کو برا کرنے والے، دوسرے کی برائی کرنے والے، دوسرے کی غیبت کرنے والے، دوسرے پر بہتان باندھنے والے یا بے حیائی کی گندی غلیظ باتیں گفتگو کرنے والے، ان کے فالوورز لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ اور مومن وہ ہے کہ دوسرے اپنی جان اور مال کے حوالے سے اس سے امن میں رہیں، یعنی کہ اس کے زبان سے اور ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ ہوں۔ یہ مسلم ہے، یہ سلامتی کو پلانے والا ہے، یہ اسلام کو لانے والا ہے، جس کی ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں، جو لوگوں کی جان اور مال کے درپے نہ ہو، وہ ایمان والا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے عرض کرتے ہیں، اگر تم راہ راست پر رہو گی تو تمہارے لیے سلامتی ہے اور ہم بھی محفوظ رہیں گے، اگر تم کوئی غلط بات کہو گی تو ہم تکلیف و اذیت پائیں گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس لیے مہربانی کر کے ایسی بات نہ کرنا جس سے ہمیں پریشانی لاحق ہو، کیونکہ مومن کو تکلیف دینا حرام، اور حرام عمل سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔
کتنی پیاری بات کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمام آزاد زمان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ خدا را تو خود کو قابو میں رکھ اور ایسی بات نہ کر جس سے ہم کسی فتنہ اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔